آج کے شو میں کراچی میں کھیل کود کے گراؤنڈ شادی ہال میں تبدیل ہونے لگے۔ فیڈرل بیریا امروہہ گراؤنڈ کیا غیر قانونی قبضہ؟ کھیل مذہبی تقریبات کے حوالے سے مشہور گراؤنڈ شادی ہال میں تبدیل۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم معاملہ ہے کراچی شہر میں اس سے پہلے پبلک پارکس، اوپن پلاٹس، پبلک اسپیسز جہاں پر کوئی چہل قدمی کے لیے جاتا تھا یا کرکٹ کھیلا جاتا ہے اس پر نوجوانوں کی طرف سے، خواتین بچے چہل قدمی، جھولے جھولنا، ریکریشنل ایکٹیویٹیز جس کو آپ کہا جاتا ہے عام عرف عام میں، ان تمام کے لیے مشہور۔ لیکن ان پبلک اسپیسز میں ہم نے دیکھا کہ قبضے شروع ہوئے، چائنا کٹنگ شروع ہوئی، ان پبلک اسپیسز میں ریزیڈینشل پلاٹس بن گئے۔ یہ میں نہیں، یہ پورے فیکٹس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے، اور ایک بار نہیں ہم نے کئی بار بتایا کہ کس طرح ایس ٹی پلاٹس کی پوری فہرست بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن آنریبل سپریم کورٹ کا یہ ریسنٹ آرڈر جو کہ 29/11/2017 کو جو ہے اس پر جسٹس گلزار احمد، جسٹس سجاد علی شاہ دو معزز ججز ہیں، اور جسٹس گلزار احمد نے جو لکھا ہے فیصلہ، اس میں آپ اگر اس فیصلے کو پڑھیں تو اس میں صاف لفظوں میں کے ڈی اے کے سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان بتاتے ہیں کہ 35,000 کے قریب اس طرح کی 112 سائٹس ہیں کے ڈی اے کی جو اوپن پبلک اسپیسز تھے جن پر انکروچمنٹس، انلیگل الاٹمنٹس، قبضے ہو چکے ہیں۔ اور یہ صورتحال اس میں یہ بھی لکھا گیا فیصلے میں کہ 2 ماہ کے اندر ایک باقاعدہ رپورٹ کے لیے پیش کرے، انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کراچی شہر میں شادی ہالوں کے خلاف، پبلک اسپیسز پہ قبضوں کے خلاف انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہوئی، کتنی کامیاب کتنی ناکام، آج کے پروگرام میں اس پر بات ضرور کریں گے۔ یہ فہرست بھی آپ کو دکھاتے جائیں کیونکہ ہم نے جب کام کیا تو پوری طرح سے اس پر رپورٹ اور اس پر جو تمام فیکٹس ہیں وہ نکالے ہیں۔ کے ایم سی ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر، یہ وہ رپورٹ ہے جس رپورٹ میں نشاندہی کے ایم سی کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے کہ کراچی کے کون سے مشہور پارکس ایسے ہیں جہاں پر قبضے یا انکروچمنٹ ہو چکی ہیں۔ اب اس میں ہل پارک کا ذکر ہے، اس کے اندر دیگر بڑے بڑے جیسے اس میں جنا پارک کا ذکر ہے، کڈنی ہل، سٹی پارک، نیشنل پارک، بنز گارڈن، ان تمام پارکس کا ذکر ہے جہاں پر کس تعداد میں ریزیڈینشل یا پھر کمرشل اینٹیٹیز نے قبضے جما لیے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال میں آج ایک اور اندھوناک ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں کہ جس کو سن کر لگتا ہے جی کہ فائدہ کیا ہوا اس تمام ایکٹیویٹی کا، کیونکہ کراچی شہر میں شادی ہالوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا کامیاب یا نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد یہ شادی ہال تو ٹوٹے لیکن گراؤنڈز کے اوپر شادیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ امروہہ گراؤنڈ ہے جو آپ کو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں، یہ فیڈرل بیریا کے علاقے میں بڑا مشہور گراؤنڈ ہے اور اتنا وسیع کہ اس میں 4 سے 5 شادیاں ایک دن میں ہوتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ علاقے کونسل کی طرف سے کہ ڈی سی سینٹرل کی اجازت کے ساتھ یہ تمام شادیاں یہاں پر ہوتی ہیں۔ یہ 4 سے 5 شادیاں جس گراؤنڈ میں ہوتی ہیں اس سے ملحقہ تقریباً 3 امام بارگاہ ہیں۔ یہ سینسٹیو ایریا ہے کیونکہ یہاں پر 2 یا 3 بار بومب بلاسٹ 2 بار ہو چکے ہیں، اٹیمپٹ ہو چکے ہیں، تو دہشت گردی کے حوالے سے سینسٹیو انچولی کا ایریا جس کے اندر یہ پارک موجود ہے امروہہ گراؤنڈ، اور ایک پہلے ہریالی گراؤنڈ ٹوٹنے کے بعد یہاں پر اجازت نامہ یا پھر کہا گیا تھا کہ رہائشوں کی طرف سے کہ شادی ہو سکتی ہے، لیکن اب آئی آر سی گراؤنڈ، اس کے علاوہ مرکز کھیل و ثقافت، یہ کھیل کود کا گراؤنڈ اب ایک شادی ہال کا منظر پیش کرتا ہے جو فوٹیجز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر۔ آخرکار کراچی شہر میں یہ ہو کیا رہا ہے، اس پر کون ایکشن لے گا؟ میرے ساتھ موجود ہوں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب، پروگرام میں جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے، نصرت سحر عباسی صاحبہ پاکستان مسلم فنکشنل رہنما اور بڑا سرکردہ کردار ایسے اپوزیشن لیڈر ادا کرتی ہیں صوبہ سندھ میں۔ ہمیں ہمارے نمائندے اب تک شہاب سلمان صاحب جوائن کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، جو وہاں گئے انہوں نے وہاں سے رپورٹنگ بھی کری۔ شہاب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شہاب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے یہ امروہہ گراؤنڈ کا قصہ، یہ تو بڑا یہ معاملہ اس وقت کہ ہم تو سمجھتے تھے شادی ہال بند ہو رہے ہیں تو شادی ہال کے بعد یہ مکمل بند ہو، یہ تو گراؤنڈز پہ قبضے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے آخرکار امروہہ گراؤنڈ میں؟ بالکل سیفان، کراچی کے اندر پلے ایریا اور گراؤنڈ جو ہے وہ ناپید ہو چکے ہیں کیونکہ وہ چائنا کٹنگ کی نظر ہو گئے، اور جو بچے ہیں ان پر آج کل شادیاں نمٹائی جا رہی ہیں، اور اس شادی نمٹانے کے اس عمل میں جو ہے وہ زیادہ تر ڈی ایم سیز کے جو ذمہ داران ہیں، منتخب نمائندے جو کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں،
اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا ہاتھ شامل ہے. کہیں پر سرکاری زمینیں جو ہے وہ اونے پونے بیچ دی گئی ہیں, ان کے اوپر شادی ہال بنا دیا گیا, اور ابھی امروہہ کے اندر امروہہ گراؤنڈ جو کہ انچولی انتہائی سینسٹیو جگہ ہے, اور وہاں پر یہ گراؤنڈ موجود ہے, اور ملٹی پرپسز تھے اس گراؤنڈ کے کہ یہاں پر جو ہے وہ مجالس کے دوران پارکنگ سیف رہے گی اور شادی بیاہ عیدگاہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا. لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر روٹین میں اس گراؤنڈ کے اندر کرکٹ ہوا کرتی تھی, ہاکی ہو رہی ہوتی تھی, اور ایک سائیڈ میں جہاں پر گرینری ہے وہاں پر ایک دور میں یہاں پر جوڈو کی کلاسز ہوا کرتی تھی, انسٹرکٹر موجود تھا اور وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ جوڈو سکھا رہا ہوتا ہے. لیکن اب اس گراؤنڈ کے اندر ایسی کوئی ایکٹیویٹی موجود نہیں ہے, اور 4 سے 5 یومیہ پروگرامات ہوتے ہیں. کچھ عرصے قبل اس گراؤنڈ سے ملکہ ہریالی لان تھا جس کو جو ہے وہ معزز عدالت کی احکامات کو فالو کرتے ہوئے انکروچمنٹ ٹیم نے ڈیمولش کیا تھا. ڈیمولش کر کے اس کو پلین کرنا چاہیے تھا لیکن پلین نہیں کیا گیا. ڈیمولش کر کے ٹیم روانہ ہو گئی, اور ٹیم جب آئی تھی تو اس کا استقبال جو ہے وہ بڑا شاندار ہوا تھا. وہاں کے ایم پی اے تھے, حاجی انور کے نام سے وہ مشہور ہیں, اور انہوں نے انکروچمنٹ ٹیم, پولیس انفورسمنٹ کے اوپر اور میڈیا ٹیموں کے اوپر جو ہے وہ آن کیمرہ لائیو جو ہے انہوں نے ہلا بولا تھا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا تھا, اور یہ سب منظر دیکھا گیا تھا. لیکن گرفتاری صرف ایک فرد کی ہوئی اور مقدمہ درج کر کے چھوڑ دیا گیا, اور اس کے باوجود اتنی ہمت ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیمولش ہوئے لان کو جو ہے قناتیں لگا کر اپنی پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے. اور اس ہریالی لان کی جو تقریبات بک تھیں انہیں جو ہے وہ علاقہ مکینوں سے جو ہے وہ اعتماد میں لے کے کہا کہ ہم اس گراؤنڈ کے اندر, امروہہ گراؤنڈ کے اندر کریں گے. صرف ہریالی کی اب تقریبات نہیں ہو رہی ہیں بلکہ آئی آر سی کی بھی ہو رہی ہیں, مرکزی کھیل و ثقافت کی بھی ہو رہی ہیں, اور دیگر جو لانس ٹوٹے ہیں. ایک مافیا ہے پورا جو کہ شادی ہال کراچی کے اندر رن کرتا ہے, اور وہ تمام تقریبات جو ہے وہ اس جگہ پر کی جا رہی ہیں روزانہ جو ہے. نصرت سر عباس صاحب, یہ آپ قانون لا میکر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ قانون کے تحت ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ اگر انلیگل انکروچمنٹ کے خلاف ڈرائیو شروع ہو رہی ہے تو وہی شادی ہال یا کوئی بھی مافیا, اس کے اندر آپ ایک ایم پی اے کا ذکر بھی سن رہے ہیں, وہاں پر جو ہمارے متعلقہ ڈی ایم سی ہیں انہیں ان سے بھی رابطہ کیا, ڈی ایم سی سینٹرل سے, ڈی سی سینٹرل, وہ بھی کوئی جواب وہاں سے موصول نہیں ہوا ہے. یہ اس پہ نام یہ بھی آ رہا ہے جی کہ اس میں جو ہے وہاں کے کاؤنسلر اجازت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں سے ہمیں ڈی ایم سی سے اجازت ملتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت نصرت صاحبہ, یہ کس طرح سے ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ امروہہ گراؤنڈ میں جو ہو رہا ہے؟ ہاں جی سیفان, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بغیر انتظامیہ کی رضامندی کے تو ہو نہیں سکتا. اول تو میں سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ سب کچھ ہو کیسے گیا, یعنی اگر یہ انکروچمنٹ ہو گئی, یہ جو فلاحی گراؤنڈز تھے یا پلاٹس تھے اس پر کس طریقے سے پارکس کی جگہ پر ان کے شادی ہال بن گئے یا سینماز بنا لیے یا کچھ اور بنا لیے گئے, تو مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح ہوا؟ کیا یہ راتوں رات ہو گیا, انتظامیہ کو پتہ نہیں چلا, یا سندھ گورنمنٹ جو تھی اس کو پتہ نہیں چلا؟ سب ملے ہوئے سیفان, سب ملے ہوئے, اور سب کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوا. تو ذمہ داری کس کی ہے ان سب کو؟ اس وقت بغیر پرمیشن کے یہ ہوا نہیں, ساری چین بنی ہوئی ہے, سارے آفیسر, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کہیں کہیں جب یہ بن رہے تھے پارکس کی جگہ پر سینماز, اور وہ تو پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ان کی زیر نگرانی 4 پیسے دے دیے ان کو, وہ کھڑے ہیں کہ چلو بناؤ, ہم کھڑے میں, کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. تو یہ سب کچھ, سب, میں صرف ایک کو نہیں کہ صرف کے ایم سی, ڈی ایم سی یا وہ پولیس جو بھی اس میں انوالو ہیں, جو ادارے, وہ سب اس میں ملی بھگت سے ہوا. یہ ایسے ہو نہیں سکتا تھا. آس پاس کے لوگوں کی بھی یہ بڑی کوتاہی رہی کہ وہ لوگ بھی خاموش رہے. اب جب حالات اس حد تک ہے کہ سپریم کورٹ جب لیتی ہے اس پر نوٹس تو پھر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومتیں جو رہیں, ایم کیو ایم کی رہی, سب سے زیادہ تو وہ سٹیک ہولڈر کہراتے رہے نا اپنے آپ کو. پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم کراچی کے جو ہیں وہ بڑے ہمیں درد ہے. تو بھائی آپ دونوں نے مل کر انجوائے کیا, اور آپ لوگوں کی سر پر کس کے لوگ ہیں مجھے بتائیں, ڈی ایم سی میں کس کے لوگ ہیں؟ میرے لوگ تو نہیں ہیں, ہمارے تو کوئی بندے نہیں ہیں جن کی نوکریاں ہیں. ایم کیو ایم کے سارے لوگ بھرے ہوئے, پیپلز پارٹی کے سارے لوگ بھرے ہوئے, انہوں نے اپنے لوگوں کو نوکریاں دے کر کی پوائنٹس جو کی ہوتی ہے سیٹس وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. اب بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آفیسر بغیر اپنے سیاسی لیڈر کے وہ کام کر سکتا ہے؟ ساری اس کی آشیرواد کے بغیر یہ ہوا نہیں ہے. اب جب سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تو سب چپ چپا کے ادھر ہو گیا. لیکن ہو یہ رہا ہے سیفان, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی بھی آ رہی ہوں کہ جو سینما, جو یہ شادی ہالز توڑے ہیں,
अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या करे, और सुप्रीम कोर्ट मुझे तो समझ नहीं आता, उनका इतना ऑर्डर की अहमियत ये नहीं है कि आप जाते हैं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा उसको डिमोलिश कर लेते हैं और उसके बाद चले गए। अरे भाई ये उसको पूरे तरीके से गिराए ना, आधा तोड़ के छोड़ देते हैं, आधा तोड़ के छोड़ देते हैं, तोड़कर छोड़ देते हैं, फिर आपको कुछ अरसे के बाद देखेंगे, महीने 15 दिन के बाद लाजमी और भी तो केसेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के पास। हमें लेनी है क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। शादी हॉल अगर टूटते हैं, उनके खिलाफ इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, तो वो पब्लिक प्लेस, वैसे ही चाइना कटिंग की नजर हो चुकी है शहर में, कोई बचा नहीं, आपने प्लॉट ही नहीं छोड़ा, कोई ओपन स्पेस नहीं छोड़ी, जो बची कुची है उस पर शादी हॉल बना दिए जाएंगे, तो क्या होगा इस शहर का? कहां पर खेल कूद, कहां पर चहलकदमी, कहां पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी? इस ब्रेक के बाद ये सवाल हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। कराची में इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होती है, पब्लिक प्लेसेस जो उस पर कब्जे हो चुके हैं, इंक्रोचमेंट हो चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम आपके सामने रख रहे हैं, जो 29 नवंबर 2017 का फैसला है। अब इसमें वाज़ेह तौर पर तकरीबन बात होती है 112 साइट्स की, 35,000 प्लॉट्स की। अब ये इंक्रोचमेंट जो शुरू हुई, इसके बाद इसका असर क्या पड़ा? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। असर ये पड़ा कि क्या जो शादी हॉल टूटे, उनकी जो बुकिंग्स थी वो ग्राउंड्स में ट्रांसफर हो गई। जैसे अमरोहा ग्राउंड हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर, ये एक नहीं 3-4 शादी हॉल्स जिनकी प्री बुकिंग्स थी, शादी जो बुकिंग्स हुई हुई थी, हॉल टूटा या जैसे भी उसके आधी दीवार गिराई, ये इधर ट्रांसफर हो गई। रिहायशी इलाका भी, इसके साथ 3-4 इमाम बारगाह भी, और सेंसिटिव इलाका है, यानी 2-3 बार दहशतगर्द निशाना बना चुके हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं यहाँ पर दहशतगर्दी। वहां पर अब 4-4 शादियां तंबू लगाकर पब्लिक ग्राउंड का तो तस्वुर ही खत्म हो गया। हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब, ये क्या हो रहा है कराची शहर में आखिरकार? ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ये किसकी इजाजत से कैसे हो रहा है सब कुछ? हाफिज साहब, सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसकी इजाज़त से ये सारे काम हुए हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जितने जो 35,000 जगहें कही गई हैं, उसमें से बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, बाकी तो पूरे कराची में ही सब काम हुआ है। आप ये देखें, कोई पार्क नहीं छोड़ते, उसमें चाइना कटिंग की प्लॉट बना दिए, 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोर्ट का हुक्म माने तो लोगों को कहाँ लेकर जाएंगे? जो एंड यूज़र हैं, जिन्होंने आखिर में लोगों से, ठेकेदारों से ख़रीदी हैं, MQM के लोगों ने बेचा, पीपल्स पार्टी के लोग इसके अंदर शामिल हुए, SW, अब ये जो अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो पहले जो है KBCA था, ये इसमें सारे इन्हीं के भर्ती किए हुए लोग थे। वक्तन फ़वक्तन जब कोई कोर्ट का, देखें 2009 में नेमतुल्लाह खान साहब ने एक पटिशन फाइल की थी और उन्होंने सारा रिकॉर्ड दिया था, पूरा जो मास्टर प्लान, और उसके बाद सैटेलाइट व्यू और तस्वीरें खींचकर एक पूरी बुक जो है जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर प्रोसीडिंग ही नहीं होने देती थी MQM, प्रेशर डालते थे। फिर कोर्ट ने फैसला दे दिया और कहा कि रजिस्ट्रार जाकर इन तमाम जगहों को देखें, उसमें रोड़े अटकाने लगे। अब इनकी ताकत टूटी तो उसके बाद इनके तमाम पार्कों पे जो जाली इन्होंने कब्जे किए हुए थे, पार्क अपने जो है वो दफ्तर बनाए हुए थे, वो तो तोड़ दिए गए, लेकिन चाइना कटिंग स्टिल जो है एग्जिस्ट करती है। शादी हॉलों का एक नेटवर्क है। अब हम किस किस का नाम लें, हम ज़रा ये अच्छा नहीं होता। इसमें MQM के लोग ख़ास तौर पर उनके MNAs MPs इसमें शामिल हैं कि जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं। बाबर गौरी साहब तो मशहूर थे कि नॉर्थ अहमदाबाद बेच कर खा गए वो, और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उसके बाद ख़ास तौर पर नेमतुल्लाह खान साहब के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल का दौर आया तो MQM के मुस्तफ़ा कमाल थे वो, और मुस्तफ़ा कमाल अब मुस्तफ़ा कमाल हैं वो। अब उनको बताना चाहिए कि किन किन इलाकों के ऊपर उन्होंने जो है वो चाइना कटिंग की है, कौन कौन सी जगहें जो है वो अल्ताफ हुसैन के कहने पर उन्होंने देनी पड़ी है। अब उसको वागुजार करने के लिए वो क्या करेंगे? तो मैं कहता हूं कि पहला काम यह है कि फिक्स करें उन लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चों के खेलों के मैदानों और पार्कों के ऊपर कब्जे करवाए हैं। उनको फिक्स किए बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। पहले तो उनको आप अंदर करें और फिर उनकी जो है वो पेट से निकालें सब चीजें। उसके बाद आप आइए कि अब जो एंड यूजर वहां पर मौजूद है उसको कंपनसेशन दें। जहां तक जारी जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं, इस पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। पार्क और मास्टर प्लान के मुताबिक पार्क
کھیل کے گراؤنڈ اور ایمینٹی پلاٹس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو لیکن حافظ سکتی. صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تھا, یہ تو سب جانتے ہیں کراچی میں کس کے کتنے شادی ہال ہے, کس طرح چل رہا تھا. یہ تو اب جو شادی ہال 3-4 جو انہوں نے عارضی طور پر جو بھی کیا ان کے ساتھ کاروائی آنریبل کورٹ کو دکھانے کے لیے, تو ادھر اس کے بعد یہ شادیاں جو بک ہوئی ہوئی تھی وہ انہوں نے گراؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیا. اب یہ شاید ایک علاقہ ہے اور کتنی جگہ ایسا ہو رہا ہو. اس میں 2 مسئلے ہیں جی, اس میں یہ تو اب ہو رہا ہے, اس وقت ہو رہا ہے ان حالات. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ KPCA عجیب لوگ ہیں, بنانے والے بھی یہ ہوتے ہیں, رشوتیں لینے والے بھی ہوتے ہیں اور توڑنے والے بھی ہوتے ہیں. اب توڑنے کے چکر میں انہوں نے ان صحیح لوگوں کو بھی توڑنا شروع کر دیا. مثلا اوکھائی میمن جماعت ہے, ان کا ایک بہت ہی قانونی قسم کی جگہ تھی, اس جگہ کو انہوں نے جا کر توڑنا شروع کیا. اسی طرح سے ایک انجمن کمپلیکس نارتھ ناظر آباد میں بنا ہوا ہے, وہ قانونی جگہ ہے, وہ کمیونٹی کے لیے سرو کر رہا ہے, اس کو انہوں نے غیر ضروری طور پر توڑنا شروع کیا. اور کرتے وہ یہ ہیں کہ بھئی جنرلائز کر دو, اس کے بعد رشوتیں لے کر دوبارہ بنانا شروع کر دو. تو جو غیر قانونی ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے, اور اس سے پہلے وہ غیر قانونی بنا کیسے اس کو فکس ہونا چاہیے, چاہے وہ سرکاری بندہ ہو چاہے وہ پولیٹیکل آدمی ہو, اس کو فکس کیے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں مسئلہ دوسرا کہ یہ شادی, آپ کو پتہ ہے نعمت اللہ خان صاحب 4 سال تک سٹی ناظم رہے اور انہوں نے ایک کیل نہیں گاڑنے دی کسی گراؤنڈ اور کسی پارک کے اوپر. انہوں نے کہا شادیاں کرنی ہے یا تو ہالوں میں کرو جا کے جو صحیح ہیں, یا پھر جو ہے وہ اس کے لیے پرمیشن لو جو اسپیشل پلیسز ہیں. کسی انہوں نے پارک کے اندر ایک کیل نہیں گاڑنے دی. ان کے بعد جو کچھ تباہی مچی ہے سب کے سامنے. تو بھائی کسی کو اگر درد ہوگا اپنے بچوں کا, اپنے شہر کا, تو یہ کرے گا. اور شہر کے نام پر سیاست کر کر شہر کو لوٹنا اور تباہ کرنا اگر کسی کا پیش نظر ہوگا تو وہ ہوا ہے 30 سال میں, اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اچھا یہ کتنے روپے میں شاہ صاحب میں آپ سے پوچھوں اگر, کیونکہ آپ گئے بھی ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے شادی ہالوں کے ریٹ جو چل رہے ہیں اس وقت. اب یہ تو ایک گراؤنڈ ہے, یہ لیگل منی یا انلیگل منی ہے جو بھی اس کے مد میں ہوتا ہوگا, یا کوئی کمیٹی ہے وہ لیتی ہوگی, یا یہ DC یا DMC آفس یا جہاں پہ بھی ہوتا ہوگا, تو وہ کتنے چارجز ہوتے ہوں گے؟ 4-5 شادیاں ایک دن میں ہوتی ہیں, تو کتنے آپ کو لگتا ہے یہاں پہ چارجز لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو شادیاں ہو رہی ہیں ارینجمنٹ کی جاتی ہے گراؤنڈز کے اندر, اس وقت کاغذوں کے اندر تو وہ 20,000 اور 25,000 روپے ظاہر کی جاتی ہے, لیکن کم از کم ایک پروگرام جو ہے وہ 80,000 روپے سے لے کے 1,25,000 اور 30,000 روپے تک بٹورے جا رہے ہیں. اور وہ جاتے کہاں ہیں اس کے لیے تو چیئرمین DMC سینٹرل ہی صحیح بہتر بتا سکیں گے, یا جو آپ کیونکہ گئے تھے تو آپ نے یہ جو وہاں کے علاقے کاؤنسلر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں DMC سینٹرل, ہم نے ان سے رابطے کی کوشش کری, DMC سینٹرل نے تو کوئی رسپانس نہیں دیا اس پہ. پروڈیوسر صاحب نے ہمیں کافی میسیجز بھی ڈالے ہیں, فون بھی کیے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھ رہے کیونکہ ان کو یہ بتانا پڑ جائے گا کہ وہ یہ رقم کہاں لے کے جاتے ہیں. DMC سینٹرل کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے یا ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتی ہے. اور بڑا اچھا بزنس ہے, یعنی شادی ہال جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کے بہانے جو وہ گراؤنڈ پہ قبضہ کر کے شادیاں کروا لی جائیں, تو بڑا اچھی انکم ہے. ڈیلی جو ہے وہ امروہہ گراؤنڈ سے 5 لاکھ 5.5 لاکھ روپے کی رقم DMC سینٹرل کما رہا ہے. اب پتہ نہیں کہ چیئرمین DMC سینٹرل کیوں نہیں جواب دینا چاہتے اور بتانا نہیں چاہتے کہ وہ کس جگہ یہ بڑی پیاری بات حافظ صاحب نے کی. اور جہاں شادی والوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ کے, اچھا میں ایک سیکنڈ صاحب, میں کیونکہ یہ نصرت صاحبہ کو بھی اس میں شامل کیوں, نصرت صاحبہ یہ آپ سن رہی ہیں, ایک تو یہ کتنے انکم اس میں سے ہو رہی ہے, پھر دوسری اہم بات یہ کہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے جو فہرستیں مانگی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ جو فہرستیں دی جاتی ہیں انکروچمنٹ کو کہ بھئی آپ اس پہ جا کر عمل درآمد کر لیں, یہ ہال گرانا ہے, وہ نامکمل ہوتی ہیں, یا وہ انکروچمنٹس کی فہرست بھی وہ کہتے ہیں وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک علاقے میں 27 نہیں بلکہ 40 ایسی جگہ ہیں جو انکروچمنٹ جن کی ہونی ہے, اور وہ کیا وہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے, یہ بھی کیا ہو رہا ہے آخر؟ بالکل سیفان, یہ جان بوجھ کے نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ یہی ہوا نا, یہ سارا کچھ اسی طرح کیا گیا. میں یہ آج کی بات تو ہے نہیں, میں تو حیران ہوں کہ ہم تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ یہ سلسلے کراچی میں یہ شروعات کی گئی. لیکن جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں, میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ یہ جو 35,000 جو قبضے والے انکروچ پلاٹس کی بات آئی ہے, پہلے ان کے جو مالکان ہیں ان کے نام بھی بتائے جائیں, ان کے نام ہی پتہ چلے کہ کون کون لوگ ہیں, کیا سیاسی لوگ ہیں, کوئی MNA MPAs ہیں, جو بھی ہیں. کیا اس لیے لوگ آپ کو لاکھوں ووٹ دے کر بھیجتے ہیں اسمبلیوں میں کہ جیسے ہی آپ اس سیٹ پر بیٹھیں اور آپ پھر خوب پیسہ بناؤ, کماؤ, جو کچھ کرنا ہے؟ کراچی کو جس طریقے, مجھے تو افسوس کراچی والوں پہ ہوتا ہے سیفان, مجھے کراچی کے رہنے والے لوگوں پر یعنی 8 آنسو رونے کو دل چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے بار بار ان لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچایا, انہی لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. یہی بات کہوں گی نا میں, اس میں پیپلز پارٹی کو اور MQM کو بالکل مورد الزام ٹھہراؤں گی
کیونکہ بھائی انہوں نے ہی تو اون کیا ہے نا کراچی کو, ہر بات کراچی ہمارا, کراچی ہمارا, کراچی ہمارا. تو آپ کے کراچی کو اس حالت پر پہنچانے میں کون سے نامعلوم افراد ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سے نامعلوم افراد ہیں جنہوں نے یہ ساری انکروچمنٹ کی, شادی ہال بن گئے. اچھا جو لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایم این اے بتائے گئے, وہ لوگ تو اب ڈیفینس میں یا امریکہ میں یا لندن میں ان کے بڑے بڑے محل بنے ہوئے, کیسے بن گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر کون سا مافیا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں, سب نے ملی. اچھا بڑی بات ہے, اس چیز سے عوام کیوں نہیں سمجھتی کہ جب ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی بہت چیخ و پکار مچاتی ہے, بھائی ایم کیو ایم نے یہ کیا, ایم کیو ایم نے تباہ کر دیا سارا سسٹم, ڈرینیج سسٹم خراب ہے, ہم ٹھیک کرتے ہیں, وہ پتھر ڈال دیتے ہیں, بوریاں ڈال دیتے ہیں. پھر جب آپس میں ملیں گے اتنے پیارے پیارے آپس میں اخلاق محبت, کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی میں, کوئی برا کام نہیں ہو رہا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے, پانی بھی مل رہا ہے, ہر چیز صاف ستھرا ہے. وہ خدا کا خوف کریں بھائی, کیوں کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ اور خدا را کراچی کے لوگوں آپ بھی سوچو سمجھو, اب جو اتنا ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں. میں ایک بریک کی طرف بڑھتا ہوں, وہ ہم پوری لسٹ دکھا دیں گے جو ہمارے پاس ہم حاصل کر چکے. اس سے پہلے دکھا لوں گا ایس ٹی پلاٹس کی جو جس پر مبینہ طور پہ قبضے جن لوگوں نے کیا ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ مقصد شو کا یہی ہے جی کہ پبلک پلیسز کو چھوڑ دیں, ادھر نہ کریں. یہ شادی ہال آپ نے بنا دیے, گراؤنڈ ہی ختم کر دیا آپ نے, شادی ہال ٹوٹے تو یہ مقصد ہے کہ یہ کر دیں. اس بریک کے بعد کچھ اور فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں کراچی شہر میں ہونے والی اللیگل انکروچمنٹس, پبلک پلیسز پر قبضے, آپ مافیا کس کو کیا کہیں جی, سیاستدان بھی کیسے ملوث ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے اس وقت شہر میں, اور پبلک جو پلیسز انکروچمنٹ تھی اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو پھر اس کے متبادل کے طور پر وہ بکنگ ساری ٹرانسفر ہو کے, جیسے مثال کے طور پہ امروہہ گراؤنڈ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اب یہاں پر یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ 2 سے 3 ہزار لوگ اس سینسیٹیو علاقے میں روزانہ جب آتے ہیں, جب 4 شادیاں ہوتی ہیں ایک دن میں, تو آپ یہ نظر لگائیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر 2 بار ایسے حملے, کیونکہ 3 امام بارگاہیں اس کے اطراف میں بالکل موجود ہیں. یہ کتنا خطرناک پہلو ہے اس پر ہے. تو شاہ پہلے 3000 میرا اسٹیمیٹ صحیح ہے, 3000 لوگ آتے ہوں گے روز, یہ کس سے زیادہ آتے ہوں گے؟ شادی کے اندر عموماً جو ہے وہ 400 افراد جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. 5 سے 6 پروگرامات جو ہے وہ روزانہ یومیہ ہو رہے ہیں امروہہ گراؤنڈ کے اندر. اور جو 3 اطراف سے گلیاں آ رہی ہیں وہ رات 9 بجے کے بعد, وہ چھوٹی گلیاں ہیں اور اس میں اتنا کنجیشن ہوتا ہے کہ جو رہائشی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور رہائشی بیچارے اتنے زیادہ مجبور ہیں کہ ان کے جو کرتا دھرتا ہے, ان کے پیٹ بھر رہے ہیں تو وہ رہائشی کچھ بول نہیں سکتے. یعنی لائک دیٹ کہ وہ جو اپنا حق رکھتے ہیں, استحقاق رکھتے ہیں کہ جناب یہاں پر ہماری گھر کے سامنے سے جو ہے وہ ایک ساتھ 25 گاڑیاں نہ گزریں, وہ بولنے کی بھی مجال نہیں رکھتے. اور جو ان کے کرتا رہتا لیڈرز ہیں جو الیکٹ ہو کے کونسلر آ گئے ہیں یا ایم پی ہیں, وہ اس وقت اس علاقے کے جو ہے وہ والی اور وارث بنے ہوئے. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کا کیا اس پہ, میں تجزیہ تبصرہ کہ ہمارے الفاظ نہیں سر. ایک کیس اور تھا مرکز اسلامی کا یہاں پر, وہ بھی یہی معاملہ تھا. اب یہ تو گراؤنڈ پر قبضہ ہے سر, کیا اس کے لیے کیا جائے؟ کورٹ ایکشن لے, اعلیٰ اتھارٹیز سن رہے, کون ایکشن لے؟ چیف منسٹر ایکشن لے, پرائم منسٹر ایکشن لے, کون لے؟ یہ جن لوگوں کا بعد میں نام لیا آپ نے وہ تو ظاہر کیسے ایکشن لیں گے, ساری جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں اس کام میں. ظاہر کورٹ ہی کو دیکھنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرانے کے لیے تمام تر چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں چھوڑنا کہ بھئی یہ قبضہ ہو گیا اور چھڑوا لیں. دیکھیں یہ جو گراؤنڈ کی باتیں بہت اہم ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, یہ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے, تو بھائی یہ جو ابھی سیدھا حساب ہے 80 ہزار روپے ایک شادی, اور 4 سے 5 اور 6 شادیاں روز کی ہو رہی ہیں, اور 20,000 روپے آپ KMC میں شو کر رہے ہیں. ان شو کیے ہوئے پیسوں میں جو گھپلا ہوتا ہے وہ الگ ہے, لیکن جو 60 ہزار روپے پر شادی ہے ایک جگہ کے اوپر, اور ایسے سینکڑوں شادیاں روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں, تو بھائی آپ کو کون سا اختیار اور کون سا پیسہ چاہیے؟ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں, حالانکہ اب یہ مشہور ہو جاتا ہے نا صرف پیپلز پارٹی کرپشن کرتی ہے. بھائی پیپلز پارٹی تو جو کرتی ہے وہ تو سبھی کو پتہ ہے, لیکن MQM کے سارے لوگ جس طرح کرپشن کے اندر ملوث ہیں, اور اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو سامنے آ کر بات کرنی چاہیے. اب تو بہت صاف ستھرے اور دھلے دھلے ہو گئے ماشاءاللہ. یہ اب تو یہ لندن والے نہیں رہے, اب تو ان کو آ کر بیان کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ آدمی کرپشن کرتا ہے, یہ آدمی کرپشن کرتا ہے. لیکن سب مل کر کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور نام استعمال کرتے ہیں کراچی کے لوگوں کا کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی کراچی کے لوگوں کے ساتھ تو تم کر رہے ہو, کوئی اوپر باہر سے آ کے تو نہیں کر رہا ہے.
تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے. آپ نے مرکز اسلامی دیکھیں, مرکز اسلامی جو یادگار تھی ہماری اسلامک سمٹ کی, اور اس کو پہلے ڈیولپ کیا افغانی صاحب نے, پھر نعمت اللہ خان صاحب نے مرکز قرآن و سنت اس کے اندر بنایا, اس پر قبضہ کر کے اس کو نہ صرف یہ کہ شادی ہال بنایا, بلکہ اس آڈیٹوریم کو جو اسلام کے نام پر بنا, قرآن و سنت کے نام پر تھا, اس میں بیہودہ فلمیں چلائی گئیں, کلمہ لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر فلمی پوسٹر لگائے گئے, بیہودہ جو ہے وہ. اور یہ انہوں نے جو ایک طرح سے اب سپریم کورٹ کے حکم پر جب ہم نے کیس کیا, سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ دیا, کیس کو خالی کراؤ, الحمدللہ خالی ہو گیا ہے. وسیم اختر کو بھی ہم نے کہا کہ بھائی اب آپ عمل کریں, انہوں نے کر دیا, لیکن سپریم کورٹ نے کے ایم سی سے یہ کہا تھا وسیم اختر سے کہ آپ نیب میں کیس لے کر جائیں کہ کس نے قبضہ کیا. اب وسیم اختر حیدر رضوی کے بھائی کے اوپر کیسے کیس کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ سب بالکل ملوث ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, جب تک ان کو پکڑا نہیں جائے گا, سلاخوں کے پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا, رگڑا نہیں ملے گا, یہ کام ہوتا رہے گا. وقتی طور پر 4 کدالیں مار کر آپ دیوار توڑیں گے اور 2 مہینے بعد مزید ریٹ بڑھا کر آپ دوبارہ سے اس کو بنا دیں گے. یہ کام نہیں چلے گا, جڑ سے اس کو اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا, جو بلڈنگز بن گئی ہیں ان کے اصل مالکان, اصل ٹھیکیداران کو پکڑو, اور جو اب موجود لوگ ہیں ان کو کمپنسیشن دو. جس طرح لیاری ایکسپریس وے کے لوگوں کو کمپنسیشن دی تھی, ان کی بلڈنگیں ختم ہونی چاہیے, گراؤنڈ بننے چاہیے, لیکن کمپنسیشن دینی چاہیے. بہت بڑی زمین ہماری موجود ہے, اس پر صرف بحریہ کا اور ملک ریاض کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ قبضے کرے, عام لوگوں کے لیے اس کو جو ہے وہ کھولا جائے اور ان کو کمپنسیشن دی جائے, تاکہ جو اینڈ یوزر ہے اس نے غلطی کی ہے لیکن بہرحال جمع پونجی اس نے لگائی ہے, لیکن پارک واگزار ہونے چاہیے. یہ ہمارے بچوں کے لیے ہیں, یہ ہمارے جو ہے وہ, ورنہ آپ مجھے بتائیں, یہ لوگ سماجی طور پر متاثر ہو رہے ہیں, بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, کہاں کھیلیں کہاں جائیں. یہ 2-2.5 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے, انسانی المیہ ہے یہ, اس لیے اس پر اسٹرکٹ ایکشن کرنا پڑے گا. نصرت صاحب, آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ امروہہ گراؤنڈ کو آپ دیکھ رہی ہیں, یہ ایس ٹی لسٹ ہے پوری پلاٹس کی, اس میں تو نام لکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے قبضے کرائے ہیں. اب یہ تو کوئی رئیس ماما ہے, تو کوئی کچھ ہے جس کے نام لکھے ہوئے, اب پتہ نہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ اب کون ایم کیو ایم میں, کون پی ایس پی میں چلا گیا, کسی لانڈری وانڈری میں دھل گیا ہوگا شاید, اب پتہ نہیں کون کس میں جماعت میں. لیکن یہ لسٹ آئی ہے, اب یہ لسٹیں تو خیر آتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا اس لسٹ پہ, متحدہ کے ہمارے ساتھ ایم پی بھی تھے اس پر. لیکن یہ امروہہ گراؤنڈ کا آپ کو لگتا ہے کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ آپ نے سنا کتنے لاکھ روپے کمائی ہو رہی ہے اس سے؟ ہاں جی بالکل, بلکہ حیرت انگیز طور پر یہ پیسہ لیا بھی جا رہا ہے اور جیبوں میں بھی جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک نوٹس تو لیا گیا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب جیسے آپ کے نمائندے نے بتایا, یہ تو ایک مخصوص جگہ کی بات آ گئی نا, جو آپ ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں, لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے, ورنہ تو شاید یہ پہنچے نہیں. اللہ کرے کہ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب تک بھی یہ پروگرام پہنچے اور انہیں پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے. اب کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ شادیاں جب ہو رہی ہیں, تقریباً 400-500 بندہ تو آتا ہی ہے نا شادیوں میں, اور پھر وہاں سے گانا بجانا بھی ہو رہا ہوگا, اور یقین مانے وہ پتہ نہیں کیا کیا شور ہنگامے بھی ہوتے ہیں, آس پاس کے محلے میں لوگوں کو کس طرح ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی. وہ اپنی جگہ یہ سلسلہ ہے, لیکن آپ نے جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے, مجھے یہ بتائیں, ویسے ہی بھی کراچی میں کہیں آگ لگ جاتی ہے, میرے خدایا جو حالات ہوتے ہیں, وہ اتنی پتلی گلیاں, وہ لازمی یہ انکروچ کی ہوئی جگہ ہے نا, جہاں پر فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں جا سکتی ہے, وہاں پہ لوگ نہیں جا سکتے, آدھے لوگ تو ایسے ہی مر جاتے ہیں. یہ بڑے واقعات ہمارے یہاں ہوئے. وہاں خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سی ایم صاحب نے افسوس کیا, نوٹس لے لیا, فلاں نے بلاول زرداری صاحب نے نوٹس لے لیا. یہاں پر نوٹسوں کی تو بھرمار ہے اور کچھ نہیں ہوگا, کمپنسیشن وغیرہ کچھ نہیں یہاں پر دیا جاتا. اور بالکل صحیح کیا حافظ صاحب نے, ان لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی, جو دن رات محنت کر کے جمع پونجی کر کے, ان کو کیا پتا کہ یہ قبضہ کا پلاٹ ہے. وہ بیچارہ تو اس بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے یہ بلڈنگ بنا لی ہے کہ بھائی یہاں ایک فلیٹ میرا مل جائے گا, ساری زندگی ہماری عزت سے گزر جائے گی. اچانک ان کو ایک پتہ چلے زندگی کے اس لمحے میں کہ بھائی یہ تو قبضہ ہے اور انکروچ ہے, اس کو تو کل گرانے آ رہا ہے. آپ بتائیں ان کے زندگیوں میں کیا بھونچال آ چکا ہوگا. خدارا ان لوگوں کو ایک تو کمپنسیٹ کر, انہی سے پیسے لیں. جن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے, یہ 35,000 جو پلاٹس کے مالکان دکھائے گئے نا, ان سب کے بینکوں سے, اکاؤنٹ سے پیسہ نکالیں, ان کو کمپنسیٹ کریں. اور جو ہماری یوتھ اس وقت ڈسٹرب ہے نا, صرف اس وجہ سے آج یہاں پر میرے ملک میں گیم نہیں ہو رہے, کھیل نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ اچھا کھلاڑی کیوں نہیں آ رہا؟ خواتین, لڑکیاں, بہنیں, بیٹیاں کہاں جائیں کھیلنے؟ مجھے بتائیں. جب پلاٹس پہ یہ حشر ہو رہا ہے, گراؤنڈز نہیں ہے, کھیلنے کے لیے کچھ نہیں. بڑے اسپورٹس منسٹر ہیں یہاں پر, کتنے ہی آئے اسپورٹس منسٹر. ایک شاہ صاحب تھے مرحوم, بیچارے انہوں نے کچھ کوششیں کر کے اسپورٹس کے لیے کچھ کیا. آج کے اسپورٹس منسٹر صرف اپ اینڈ ڈاؤن اور ایک دوسرے کو صرف چیلنجز دیتے رہتے. میں نے اتنی پش اپ لگا دیا, آپ اتنے, خدا کا واسطہ ہے عملی کچھ کرو. اس لیے میں بار بار آپ کے چینل کے توسط سے خدا اپنے بھائیوں کو, خاص طور پہ کراچی کے رہنے والوں کو
اب تو سوچ لیں. آپ جب تک سیریس نہیں ہوں گے نا, ان لوگوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب آپ کا, حافظ نعیم الرحمان صاحب کا اور جناب شاہ سلمان صاحب کا, آپ نے جوائن کیا ہے. مقصد صرف یہ ہے جی کہ پبلک جو کیس ہے یعنی اوپن گراؤنڈز ہیں اس کو اس طرح کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہ کریں. اب اس پر کورٹ کا ایکشن ہو چکا ہے جو آپ کے انکروچمنٹس ہیں, لیکن آج کے پروگرام کے توسط سے التجا ہے جی کہ ہائر اتھارٹیز اس پر ایکشن لیں, نوٹس لیں, تاکہ امروہہ گراؤنڈ اور اس جیسی اور مثالیں کراچی میں اگر موجود ہیں تو ان کے خلاف بروقت کارروائی ہو اور ایسے لوگوں کو روکا جائے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھتے رہے گا آپ.